الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. وہ اپنی الوہیت میں، اپنی ربوبیت میں، اپنے اسماء و صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین سید المرسلین شفیع محشر ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے آل و اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ، محدثین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین کے متعلق، اپنے نبی کے متعلق اور اپنے زندگی کے متعلق جانے اور سمجھے، اور اس طریقے سے کم از کم اس کو اتنی معرفت ہو کہ قبر کے جو 3 سوالات ہیں، من ربک کا تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے، اور جس آدمی کو شریعت لے کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا ان کا نام کیا ہے، اتنی معرفت ہونی چاہیے. اور اس کے متعلق جاننا ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے طرف جو رسول بنا کر کے بھیجے گئے ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اتنا جاننا کافی نہیں ہے. رب کا مطلب کیا ہے، اللہ کے ہونے کا مطلب کیا ہے، دین اسلام کا مطلب کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں. کیا صرف اتنا جان لینا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ تو سب لوگ جانتا ہے، شیطان بھی جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وہ ربوبیت کا اقرار اللہ کا کرتا تھا،
لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے وہ مردود ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم یہ بھی جانتے، سب لوگ جانتے کہ اسلام ہمارا دین ہے، لیکن اسلام کیا مطلب کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے ہر موقع سے اپنی امتیوں کو اپنے صحابہ کے ذریعے سے یہ دین اسلام کی معرفت کرائی، کیونکہ جب تک کہ دین کی معرفت نہیں ہوگی، اسلام کی معرفت نہیں ہوگی، اسلام ایمان اور اس کے تقاضے کو ہم نہیں جانیں گے، تب تک ہم رب کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اور جب تک ہم اسلام کو نہیں جانیں گے، اپنے رسول کے تقاضے کو پورا نہیں کر پائیں گے، اور یہ جب تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم سے عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات سے اس کے جانب آگاہ کیا کہ لوگوں، دین کی معرفت حاصل کرو، دین کو جانو، دین کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی جو 4 صفات کامیاب ہونے والوں کے ذکر کیے ہیں، وہ سورۃ العصر کے اندر ذکر کر دیا، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی 30 پارے والے قرآن کو نہیں نازل کرتا، صرف اس ایک سورہ سورۃ العصر کو نازل کر دیتا تو یہ کافی ہو جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر زندگی کے تمام مقاصد کو بیان کیا۔ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے عصر کی نماز کی، کیونکہ نماز 5 وقت کے نماز میں سب سے افضل اور سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گئے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے سب سے اہم نماز جو عصر کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو کہا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً ساری دنیا خسارے میں ہے۔ یہ زمین و جائیداد، یہ منزل پر منزل بنانے والے محلات، اور یہ بڑے بڑے جو ہم برانڈڈ جو کپڑے پہنتے ہیں، یہ سب کے سب خسارے کی تجارت ہے، نقصان کی تجارت ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ کامیاب کون ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، ایمان کے تقاضے کو پورا کیا، اور حق کی دعوت دی، لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ شریعت کے مطابق صحیح نہیں ہے، یہ کرو یہ شریعت کے مطابق صحیح ہے۔ اسی طریقے سے خود نماز پڑھ رہے ہیں، اولاد نماز نہیں پڑھ رہے، اس کو تلقین نہیں کرتے، کیونکہ بیٹا رات بھر بڑھ کر کے IPS UPS اور یہ فلاں ڈھیکا کا کی تیاری کیا ہے، فجر میں نماز میں سویا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے جگائیں؟ نماز کی پابندی نہیں ہے، لیکن بیٹے کو 1st ڈویژن 2nd ڈویژن پورے اسٹیٹ میں لیول پر 1st آ رہا ہے، تو چاروں طرف کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا کامیاب ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت، بیوی کو نماز کی تلقین، بچوں کو نماز کی تلقین، عقیدے کی اصلاح، توحید کی اصلاح۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب حق بولیں گے تو دشمن بھی ہو جائیں گے، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، اتنے مشکلات تو ہمیں نہیں ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ کی 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی، ہمارے اگر بچوں کو کوئی پریشانی ہو جائے، مصیبت آ جائے، تو ہم ان کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں، زندگی میں صرف حق بولنے کی وجہ سے 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی اور پیٹ کے اندر بچہ کو مار دیا گیا، پھر بھی ہمارے رسول حق سے مڑے نہیں، صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کہا کہ نبی صبر کریں، صبر کریں، ثابت قدم رہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک کوہ صفا سے لا الہ الا اللہ کی صدا جو بلند ہوئی پورے دنیا کے اندر چلی گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز ایمان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر مختلف احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا ہے، لیکن ایک حدیث اس سلسلے میں بہت ہی جامع ہے اور مکمل حدیث ہے، جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے کچھ سوالات پوچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے، اور
اس کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر حاضرین ہیں وہ اس سوال کے ذریعے سے دین کی معرفت حاصل ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، دینی مجلس ہے، باتیں ہو رہی ہیں دین کے متعلق۔ اذ طلع علینا رجل، اچانک، اذ کہتے ہیں عربی میں اچانک کے لیے، اچانک ہمارے بیچ ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بالکل سفید تھے، یعنی ایسا نہیں، گندا نہیں تھا کپڑا، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آیا، شدید و سواد الشعر، بال بھی بالکل کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، نہیں لگتا تھا کہ وہ کہیں دور دراز علاقے سے آیا ہے۔ اس وقت سواری ہمارے جیسے ایسی کاریں نہیں تھیں، پلین نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی سواری یا تو لوگ پیدل چلتے تھے یا پھر جو اونٹنی یا اونٹ یا جس سے بھی آتے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اور آپ صحرا میں جائیں، گاڑی سے اتر جائیں، آدھے گھنٹے کے اندر ہمارے کپڑے یہ سفید ہیں یہ کالے ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آیا تو بالکل اس کا کپڑا سفید تھا اور بال بھی کالے تھے، بال کے اندر بھی کچھ گرد و غبار لگے ہوئے نہیں تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور دراز سے نہیں آیا ہے، سفر کر کے نہیں آیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا تک بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے۔ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور آتے ہی ڈائریکٹ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دونوں جانوں کو، یہ دونوں گھٹنے کو ملا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر کے بیٹھ گیا، بالکل قریب بیٹھا، اور آپ اپنے دونوں جانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اور پھر وہ سوال کرتا ہے یا محمد، اے محمد۔ انداز بھی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کے اندر کہ انداز بھی بالکل بددعانہ تھا، دیہاتی انداز تھا، تاکہ کسی کو لگے نہیں کہ یہ کہیں سے پڑھا لکھا انسان آیا ہے، اور انداز بالکل جیسے کہ جو شہر میں یا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو رہنے والے تھے وہ کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے، کہتے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کہتے تھے۔ لیکن جو دیہاتی لوگ تھے، جو کم پڑھے لکھے تھے، جو دیہاتوں میں رہنے والے، صحرا میں رہنے والے، وہ کہتے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آدمی نے بھی یہی انداز اختیار کیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ اگر کہا جائے کہ اسلام کیا ہے، کتنے لوگ جواب دیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10% لوگ بھی جواب نہیں دے پائیں گے مسلمانوں کے اندر۔ پھر بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں؟ دین سے محبت ہمیں نہیں رہی، دینداری ہمارے اندر نہیں رہی، اور ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ نام کے مسلمان ہیں، پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، ماں باپ نے پیارا سا نام رکھ دیا، محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، نام سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل مسلمانوں والا نہیں۔ ہم اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا دین ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسلام کہتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ یہ تین چیزیں جب تک کہ نہیں پائی جائیں گی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، سپرد کر دینا، اور اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا کہ اللہ نے جن باتوں کو کہا، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا ہے، رسول نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا ہے، یہ اطاعت و بندگی ہے۔ اور تیسری شرط اسلام کے اندر یہ ہے کہ شرک سے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرنا، باباؤں، پیروں، درگاہوں، مزاروں پر جانا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی رشوت کام نہیں آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر دے؟ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا
تو وہاں سارے لوگ دوڑیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے، سارے نبی انکار کر دیں گے، کہیں گے میں اس کا مستحق نہیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، سجدہ میں گرے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع یا راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سفارش کریں گے، اور سفارش بھی اسی کے حق میں قبول ہوگی جو توحید پر ہوگا۔ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حق میں آپ کی سفارش قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا لوجہ اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے تقاضے کو پورا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم توحید پر، ہم ایمان پر بھی رہے اور دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے اور ہمارے اندر شرک رہے، نہیں، کہا کہ اسلام کہتے ہیں کہ توحید اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ کی طاعت پر بندگی کرنا، اور اسلام کہتے ہیں کہ شرک اور اہل شرک، شرک سے بھی اور شرک والوں سے، دونوں سے نفرت کرنا، برات کا اظہار کرنا۔ کہا کہ ابراہیم اسلام سے کہا کہ اسلم، کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرے سامنے ہو گیا، پورا سیلنڈر کر دیا میں نے اپنے آپ کو۔ تب اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم پورے دنیا کے امامت سونپتے ہیں، تمہیں پوری دنیا کا امام بناتے ہیں، دنیا میں حکومت، دنیا کی سیاست میں یا دنیا کے حکومت میں یا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مکمل ایمان کا ہونا ضروری ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ تو یہ اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، وقت کم ہے، وقت تھوڑا تاخیر ہے، موضوع بہت لمبا ہے، انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اس پر مزید وضاحت کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو سائل بن کر کے آئے تھے، اس کے اندر جس آدمی کا ذکر ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، آگے بات آئے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو اسلام کے بارے میں، اسلام کسے کہتے ہیں یہ آپ نے سنا کہ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سپرد کر دینا کہ اللہ کا ہو جانا، اور اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے کہ شرک، توحید اور شرک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو شرک سے بچنا اور شرک والوں سے نفرت بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ شرک والوں سے محبت ہے، نہیں، شرک والوں سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جواب دیا، اس کے اسلام کے ارکان کو بیان کیا۔ پہلی چیز بتایا کہ الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام کہتے ہیں کہ تو اس بات کی گواہی دے، گواہی کا مطلب صرف زبان سے نہیں، گواہی کے اندر دل، زبان اور عمل تینوں شامل ہے۔ اگر ہم نے گواہی دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے وجود پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دیا ہے تو ہمیں مزاروں پر نہیں جانا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ ہو تو اللہ کے سامنے ہو، یہ ہونا چاہیے، توحید پر ہو اور شرک سے دور رہنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس بات کی بھی تو گواہی دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اللہ کا بندہ ماننا ہے، یہ نہیں کہ وہی جو تھا عرش پر، جو پڑھتے ہیں لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں، کہتے کہ وہی عرش پر تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کر کے مدینے میں اتر آئے ہیں، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، ان کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ قرآن کئی جگہ پر کہتا ہے کہ اے نبی کریم سے بتائیے کہ میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے بس رسالت ملی ہوئی ہے، میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور اللہ کا چنندہ بندہ ہوں۔ تو اس بات کے یقین ہو کہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، جب تک سانس ہے تب تک نماز ہے، سانس ختم ہونے کے بعد ہی نماز نہیں ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہ پیسے مل گئے تو منزل در منزل مکانات بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ پشتوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ اسلام کا دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے لوگ کامیاب نہیں ہیں، ہمارے اندر غربت ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کی چوری کرنی شروع کر دی، بے ایمانی کی ہم نے، اللہ نے اپنے رحمت کو ہم سے دور کر دیا، برکت چھین لیا، عذاب میں ملوث کر دیا۔ کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ جب تم اس اہل ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اور مالداروں سے لیا جائے گا، فقیروں میں بانٹا جائے گا، اور
وتصوم رمضان، چوتھا رکن بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے روزے رکھو، یہ چوتھا رکن ہے، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور آخر میں اپنے فرمایا کہ حج کا ادا کرو جب تم کو اس کی صلاحیت ہو جائے، جب اس کی طاقت ہو جائے، اس کے جانے آنے کے راستے کے اخراجات برداشت کر سکو تو اس کی صلاحیت ہو جائے۔ تو یہ اسلام کی تعبیر تھی، اسلام کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کی۔ وقت کم ہے، یہ موضوع لمبا چاہتا ہے، انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے گا تو اس حدیث کی مکمل تشریح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والوں میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والوں میں سے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے، ہمیں سے جو لوگ پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں سے جو لوگ مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، جن کے والدین بحیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر دے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ الغفور الرحیم۔